آپ سن رہے ہیں کتاب شوق آوارگی، سب ہیڈنگ ٹرکش بات۔ منور نے ہوٹل سے نکلتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ہاں سنا ہے، پڑھا ہے اور فلموں میں دیکھا بھی ہے، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے لہجے میں خاصی بے تابی تھی۔ میرے خیال میں تمہیں آج ٹرکش بات کی اشد ضرورت ہے، منور نے ہنستے ہوئے کہا۔ استنبول میں آ کر ٹرکش بات سے محروم رہنا ایسے ہی ہے کہ انسان روم جائے اور پاپ کے درشن سے محروم رہے۔ ویسے ٹرکش بات ترکوں سے بس منسوب ہی ہو گیا ہے، اس کے اصل مراکز کہیں اور ہیں۔ مجھے تاریخ سے دلچسپی نہیں، جغرافیے سے ہے۔ مجھے تم صرف محل وقوع بتاؤ۔ ایک حمام تو یہاں سے بالکل قریب ہے، اگر موڈ ہے تو چلتے ہیں۔ تم 1 منٹ یہیں رکو، میں نے کہا۔ میں تولیے کے سلسلے میں بہت وہمی ہوں، میں اپنے کمرے سے اپنا تولیہ لے کر آتا ہوں۔ اب تولیہ میرے کاندھے پر تھا اور منور کے کاندھے سے کاندھا ملائے ہوٹل گول خانہ چنار والی سڑک پر گامزن تھا۔ عرفان بے اپنے ہوٹل کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے گرم جوشی سے السلام علیکم کہا اور ٹرکش کافی کی دعوت دی، مگر ایک تو مجھے اس وقت ٹرکش بات سے دلچسپی تھی اور دوسرے ٹرکش کافی میں ایک دفعہ پہلے پی چکا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ یہ محمد کنار تھا، جو گزشتہ روز نشے کی حالت میں خمال مزدور سے ضد کر رہا تھا کہ وہ پیسے لے کر اسے کاندھوں پر بٹھا کر گھر چھوڑ کر آئے۔ محمد کنار آج ہوش میں تھا۔ اس لکڑ کو جانتے ہو؟ منور نے اپنا مخصوص لفظ استعمال کرتے ہوئے محمد کنار کو مخاطب کر کے کہا۔ مجھے اس فقرے میں سے صرف لفظ لکڑ کی سمجھ میں آئی تھی۔ محمد کنار نے غور سے مجھے دیکھا، جیسے کچھ پہچان گیا ہو۔ یہ میرا دوست عطا ہے، پاکستانی ہے، اس وقت امریکہ سے آ رہا ہے۔ کل تم اس سے ملے تھے۔ پاکستانی؟ مسلمان؟ الحمدللہ۔ کاروش؟ محمد کنار مجھ سے لپٹ گیا۔ اب یاد رکھو کہ آج تم نے اس کے ہپیوں جیسے حلیے کے باوجود پاکستانی مسلمان تسلیم کر لیا ہے، جبکہ کل تم انکاری تھے۔ آئندہ اگر ملو تو نشے میں بھی اپنی بات پر قائم رہنا۔ منور ساتھ ساتھ میرے لیے ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ یہ شراب بہت بری چیز ہے، محمد کنار کسیانہ ہو رہا تھا۔ میں عنقریب یہ چھوڑ دوں گا۔ اپنے فکرے کی اصلاح کرو، منور نے ہنستے ہوئے کہا۔ کہو کہ میں عنقریب پھر چھوڑ دوں گا۔ محمد کنار نے رخصت ہوتے وقت ایک دفعہ پھر مجھ سے معانقہ کیا اور پاکستانی مسلمان الحمدللہ کاروش کہتے ہوئے گالوں پر چٹاک بوسے ثبت کر دیے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ بوسیدہ سی پتلون اور فیلڈ پہنے ہوئے ایک معمر سے ترک نے میرا رستہ روک لیا اور پھر میرے کاندھے پر دھرا تولیہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے ترکی زبان میں کچھ کہا۔ منور نے کھڑکھڑا کر ہنسنا شروع کر دیا اور پھر چند جملے ترکی زبان میں ادا کر دیے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے یہ تولیہ کتنے میں بیچنا ہے۔ میں نے کہا، یہ تولیہ بیچنے کے لیے نہیں، کیونکہ اپنا سارا سامان فروخت کرنے کے بعد اب اس کے پاس صرف یہ تولیہ رہ گیا ہے۔ منور نے ایک بار پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ تم یہ دانت نکالنے بند کرو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس نے میرے کاندھے پر سے تولیہ کھینچنے کی جرت کیوں کر کی؟ اس میں جرت یا جسارت کی کوئی بات نہیں، منور نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا کہ محنت مزدوری کے لیے جرمنی جانے کے خواہش مند پاکستانیوں کو فراڈ قسم کے ریکروٹنگ ایجنٹ استنبول میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں اور خود فرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں ان بیچاروں کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، چنانچہ وہ جرمنی جانے کی معصوم سی امید کے سہارے استنبول میں ڈیرا جما دیتے ہیں اور اپنے قیام کے اخراجات پورے کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنا سامان بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی پاکستانی تو اپنے ساتھ ایسی چیزیں بھی لائے ہوتے ہیں جن کے دام یہاں اچھے مل جاتے ہیں۔ یہ شخص تمہیں بھی ان پاکستانیوں میں سے ایک سمجھا ہے۔ منور نے اپنی بات ختم کی تو اس شخص نے ایک دفعہ پھر منور کو مخاطب کر کے کچھ کہا۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے دوست نے تولیے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ منور نے ہنستے ہوئے کہا،
میں نے جواب میں منور کو صرف جلالی انداز میں دیکھا، جس پر اس نے فوراً قدم آگے بڑھا دیے، اور تھوڑی دیر بعد ہم ایک پرانی طرز کی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری منزل مقصود آ گئی ہے۔ تم اس وقت عین حمام کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ حمام گنبد نما 3-4 کمروں پر مشتمل تھا، جس میں بھاپ سے غسل دیا جاتا تھا۔ ان کمروں میں داخل ہونے سے پہلے اور واپسی پر نہانے کے لیے تالاب بنا ہوا تھا۔ مساج کا بھی بندوبست تھا، مگر یہ غسل اور مساج گاہک کو خود نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اب تم غسل کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر مساج کرانا چاہتے ہو تو مساج کے لیے بھی، لیکن تم آنکھیں بند کر لو۔ جب تمہیں اپنے جسم پر ایک ملائم سا ہاتھ محسوس ہو اس وقت آنکھیں کھولنا۔ وہ کیوں؟ تم ٹرکش بات لے رہے ہو کاکا؟ ہیئر ڈریسر کے گرم حمام پر نہیں آئے ہو؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے بہت پیار سے میرے گالوں کو تھپتھپایا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے ایک باریش بزرگ ایک ہاتھ میں نیکر اور دوسرے میں جامہ پکڑے کھڑے تھے۔ یہ نیکر پہن کر لیٹ جاؤ۔ منور ہنستے ہنستے بے حال ہو رہا تھا۔ یہ بزرگ تمہیں غسل دیں گے اور جامے سے تمہاری کمر بھی ملیں گے۔ پنجابی بولتے ہوئے بھی میری پنجابی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ مجھے بعض نئی ترکیبیں اور جملے سوجھ رہے ہیں، اور میں نے منور پر اس نادر ویکیبلری کا اتنا برمحل استعمال کیا کہ خود اس نے لوٹ پوٹ ہو کر ان جملوں کے فنی حسن پر بے ساختہ داد دی۔ سب ہیڈنگ: تم پر سلام ہو۔ غسل کے لیے اس بزرگ کو تکلیف دینے کی بجائے یہ زحمت میں نے خود اٹھا لی تھی، بلکہ وضو بھی کر لیا تھا کہ نماز کا وقت قریب تھا۔ میں بدقسمتی سے عبادت کے معاملے میں ایک گناہ گار مسلمان ہوں، لیکن امریکہ میں قیام اور یورپ کے سفر کے دوران اکثر نماز کی طرف جی راغب ہوتا تھا، اور آج اپنے خدا کے سامنے سر بسجود ہونے کو جی پھر مچل رہا تھا۔ مسجد کا اندرونی حصہ بالکل پاکستان کی مسجدوں جیسا تھا۔ یہاں اللہ اور محمد کے علاوہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء مبارک سامنے والی دیوار پر جلی حروف میں درج تھے۔ دیوار پر آویزہ ایک کیلنڈر پر نماز کے اوقات درج تھے۔ ایک الماری میں قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوئے تھے۔ نمازیوں کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی ہماری مسجدوں میں نظر آتی ہے۔ ان میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی، اور جوانوں کی تعداد نسبتاً کم تھی۔ جب ہم مسجد میں پہنچے، نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی تھیں۔ کوٹ پتلون میں ملبوس ترک خدا کے حضور سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ ہم میں اور ترکوں میں ایک قدر مشترک ہے، بلکہ ترک اس معاملے میں ہم سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ یعنی ترکی کے بڑے شہروں میں عورتیں اور مرد مغربی تہذیب میں سر سے پاؤں تک غرق نظر آتے ہیں۔ عورتیں منی اسکرٹ پہنتی ہیں۔ اخباروں میں کھلم کھلا عریاں تصویریں شائع ہوتی ہیں۔ بڑے شہروں میں شراب برسر عام فروخت ہوتی اور پی جاتی ہے، بلکہ ٹرینوں میں بھی دستیاب ہے۔ ترکی کا آئین مکمل طور پر سیکولر ہے، لیکن یہ ایک ناقابل فہم سی بات ہے کہ جو ترک مغربی تہذیب میں سر سے پاؤں تک غرق ہیں، وہ بھی جذباتی طور پر انتہائی کٹر مسلمان ہیں، اور ایسے مواقع پر یوں لگتا ہے جیسے ان جسموں میں روحیں کسی اور کی ہیں۔ عدنان مندریس نے عطا ترک کمال پاشا کے بعض ایسے اقدامات کو ریاستی سطح پر کالعدم قرار دیا تھا جو دین کی بنیادی روح سے متصادم تھے۔ چنانچہ وہ آج بھی ترکی کے چھوٹے شہروں اور قصبات وغیرہ میں بے حد مقبول ہے۔ واضح رہے، ترکی کے بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں کے تمدن اور فکری لہر میں بہت نمایاں فرق ہے۔ امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد انا آتینا کل کوثر کی قرأت شروع کی۔ ترک کاف ادا نہیں کر سکتے، وہ کاف کو چے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب نے جب انا آتینا چل چوسر اور اللہ اکبر کہا تو مجھے یہ انداز بہت بھلا لگا۔ کاف کے ساتھ ترکوں کے تعلقات اتنے کشیدہ ہیں کہ وہ عطا ترک کو بھی عطا ترک کہتے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد منور نے امام صاحب سے میرا تعارف کرایا۔ پاکستان کا نام سن کر میں نے ان کے چہرے پر وہی روشنی دیکھی جو ہر ترک مسلمان کے چہرے کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔
منور کے ساتھ سارا دن استنبول کی گھاٹیاں اترنے اور چڑھنے کے بعد جب میں رات کو اپنے ہوٹل بیوک آیا صوفیہ پہنچا تو میرا جسم تھکن سے چور تھا۔ بکنگ کلرک آج صبح کے واقعے سے کچھ نادم سا لگتا تھا۔ اس نے میرے کمرے کی چابی مجھے تھماتے ہوئے بہت گرم جوشی سے ہیلو کہا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اپنے کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں۔ روشنیوں سے جگمگ جگمگ کرتا استنبول میری نظروں کے سامنے تھا، اور مسجدوں کے اس شہر کے ہزاروں خوبصورت مینار میرے سامنے فخر سے سینہ تانے کھڑے تھے۔ مجھے ان لمحوں میں اچانک محسوس ہوا کہ قسطنطنیہ میں ہوں۔ 1451 عیسوی سلطان محمد فاتح اپنے بحری جہازوں کو تختوں پر لگی چربی کی مدد سے دھکیل کر انہیں رومیوں کے ناقابل تسخیر قلعے تک لے جاتا ہے۔ رومی فوج قلعے کے باہر خشکی پر منجنیکوں سے لیس بحری جہازوں کو دیکھتی ہے تو اسے جنوں بھوتوں کا کارنامہ سمجھ کر ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑی بادشاہت کے کنگرے گرج جاتے ہیں۔ اس سے قبل کتنی ہی مرتبہ یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی اور ہزاروں سرفروش اس قلعے کے سامنے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جن کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پہنچ کر رک گئی تھی، اسی قلعے کی دیوار کے ساتھ مدفون ہیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس پہنچتا ہوں، اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر معتب کھڑا ہو جاتا ہوں اور ان شہیدوں پر سلام بھیجتا ہوں۔ تم پر سلام ہو ان رستوں پر چلنے والوں جو رستے ہم سے روٹ گئے ہیں، تم پر سلام ہو ان منزلوں کو چھونے والوں جو منزلیں ہم سے دور ہو گئی ہیں، اور تم پر سلام ہو اس موت سے محبت کرنے والوں جو ہماری زندگیوں سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ گہرے پانیوں پر تیرنے والے نیلے پرندوں تم پر سلام ہو۔ سب ہیڈنگ ترک ملی طلبہ۔ استنبول میں منور کی موجودگی نے میرے بہت سے مسئلے حل کر دیے تھے، جن میں سے سر فہرست زبان کا مسئلہ تھا۔ وہ استنبول میں میرا دوست بھی تھا اور گائیڈ بھی۔ تمہیں پتہ ہے آج میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ منور مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ٹرکش بات کے علاوہ جہاں مرضی لے جاؤ، میں نے کہا۔ ہم نے ہاتھ دے کر ایک ڈالش کو روکا اور تھوڑی دیر بعد ہم ایک جدید طرز کی بلڈنگ کے باہر کھڑے تھے۔ یہ ترک ملی طلبہ کا صدر دفتر ہے۔ اس تنظیم کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تم نے سرسری طور پر اس کا ذکر کیا تھا۔ بعض دوسرے اسلامی ملکوں کے علاوہ ترکی میں بھی دائیں اور بائیں بازو کی جنگ زوروں پر ہے۔ یہ نظریاتی تقسیم طلبہ میں بھی ہے اور ان میں تصادم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ترک ملی طلبہ دائیں بازو کے طلبہ کی نمائندہ تنظیم ہے جو ترکی میں احیاء اسلام کے لیے کام کر رہی ہے، اور اسے گزشتہ برسوں میں بہت نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ویسے رائٹ اور لیفٹ کے سلسلے میں تمہارا موقف کیا ہے؟ میں رائٹ یا لیفٹ میں نہیں، رائٹ یا رانگ میں یقین رکھتا ہوں۔ ہیئر ہیئر، منور نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ کمٹمنٹ سے بچنے کے لیے اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کمٹمنٹ سے انحراف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں ان لمحوں میں اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میرے نزدیک کیپٹلزم انسانیت کے لیے ہولناک ترین نظام ہے، اور سوشلزم اس ناسور کی کامیاب سرجری کرتا ہے، مگر ہر آپریشن کے دوران پیٹ میں کبھی کینچی، کبھی تولیہ اور کبھی کاٹن رہ جاتی ہے، جس کے لیے ایک آپریشن اور کرنا پڑتا ہے، اور یوں چیڑ پھاڑ کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جسے جدلیاتی عمل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود میرے نزدیک سوشلزم کیپٹلزم کے مقابلے میں ایک کمتر برائی ہے۔ مارکس ایک درد مند انسان تھا، اس کی تشخیص ٹھیک تھی، صرف علاج میں خامیاں تھیں۔ ویسے میں دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دنوں نظاموں کے مقابلے میں انسانیت کو ایک تیسرے نظام کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا نظام کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرے خیال میں اس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر استوار کی جا سکتی ہے، اور اس نظام کی تفصیلات طے کرتے ہوئے ہم دوسرے نظاموں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ نظام جبر اور اختیار کی درمیانی شکل پر مبنی ہونا چاہیے، اور اس کا مقصود دنیا میں فلاحی مملکتوں کا قیام ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت میرا آئیڈیل ہے۔
बबम बबम बबा बबम। मुनव्वर ने अपने पाकिस्तानी कज़न के मुंह से बजाए हुए तबले की कैसेट ऑन कर दी थी। ये उसके बोर हो जाने का सिग्नल था। हम इस दौरान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दूसरे फ्लोर पर पहुँच चुके थे और थोड़ी देर बाद हम एक कॉन्फ्रेंस रूम में थे। यहाँ एक बड़ी मेज़ के गिर्द खूबसूरत तुर्क नौजवान बैठे हुए थे। उनके सामने फाइलें धरी थीं। उनके चेहरों पर सोच की गहरी लकीरें थीं। वो गालिबन किसी अहम मसले पर मीटिंग में मशगूल थे। कमरे में मुनव्वर की अचानक आमद से वो सब कुछ हैरान नज़र आ रहे थे। इस असना में सदारती कुर्सी पर बैठा हुआ एक नौजवान अपनी नशिस्त से उठा और उसने मुनव्वर से गर्म जोशी से मुसाफा किया। मैं आप लोगों को कभी इस तरह डिस्टर्ब ना करता, मगर मैं आपको अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलाना चाहता था जो अमेरिका से वापसी पर पाकिस्तान की तरफ सफ़र करते हुए थोड़े दिनों के लिए यहाँ रुका है और अब कल अर्ज़े रूम के रास्ते वापस वतन जा रहा है। मुनव्वर की गुफ्तगू में इतने सारे मानूस अल्फाज से मैं उसके फ़िक्रे का मफ़हूम समझ गया था। पाकिस्तान का लफ्ज़ सुनकर मीटिंग में मौजूद नौजवानों के चेहरे खुशी से दमक उठे और उन्होंने अपनी नशिस्तों से उठकर मेरा इस्तकबाल किया। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हम पाकिस्तान से इश्क करते हैं। मीटिंग की सदारत करने वाले नौजवान ने गर्म जोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा और उसके साथ ही उसने सब साथियों से फ़र्दन मेरा तारुफ़ कराना शुरू कर दिया। तारुफ़ कराने वाला नौजवान तुर्क मिली तलबा का सदर था और दूसरे अरकान में उस मुल्क की तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के अलावा दीगर अहम अरकान शामिल थे। तंजीम के सदर ने जनरल सेक्रेटरी को इजलास जारी रखने के लिए कहा और मुझे और मुनव्वर को साथ लेकर कमरे से बाहर निकल आया। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप ऐसे वक्त में आए हैं जब हम बेहद मसरूफ़ हैं, वरना हम आपको अपनी तंजीम के बारे में तफसील से बताते और अपने कारकुनों से आपकी इज्तमाई मुलाकात कराते। इस खूबरू नौजवान ने मुनव्वर की वसातत से मुझे कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आध दिन इस्तांबुल में रुक जाएं? मेरी तरफ से माजरत। पर उसने कहा, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा जब कभी आएंगे हमारे मेहमान के तौर पर आएंगे। और वो मुझे इमारत के दूसरे हिस्से दिखाने के लिए मुख्तलिफ़ कमरों में ले गया। तुर्क मिली तलबा की कारकर्दगी मेरे लिए बहुत मुतासिर कुन थी। इस कॉम्प्लेक्स में नौजवानों की नज़रियाती तरबियत के अलावा उनके लिए तफरीही सहूलतों का एहतमाम भी किया गया था। चुनाचे यहाँ लाइब्रेरी के अलावा एक छोटे से हॉल में तलबा के लिए मुख्तलिफ़ इनडोर खेलों का भी इंतज़ाम था, जहाँ नौजवान टेबल टेनिस वगैरह खेलने में मशगूल थे। एक बड़े ऑडिटोरियम में मौजूद तालिबात मिनी स्कर्ट में नहीं बल्कि मुकम्मल सतर पोशी के लिबास में थीं और उन्होंने सरों को स्कार्फ से ढांपा हुआ था। मैं जिसे तलबा की एक तंजीम का सिर्फ दफ्तर समझता था, वो एक पूरा सेक्रेटेरिएट था जहाँ तंजीमी अमूर पर बहस मुबाहिसे के अलावा नई नस्ल की तरबियत के कितने ही अमली पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया था। मैं नहीं जानता इन नौजवानों के पेश नज़र महज इखलाकी इनकलाब था या मौशी इनकलाब भी उनकी तरजीहात में शामिल था, जो मुस्लिम उम्मा को सुपर पावर्स की दरीवज़ा गिरी से निजात दिला सके। मगर मुझे यहाँ आकर एक अजीब तरह की मुसर्रत हुई थी, ऐसी मुसर्रत जो इंसान खुद को अपनों के दरमियान पाकर महसूस करता है। सब हेडिंग अर्ज़े रूम में मुनव्वर मुझे इस्तांबुल यूनिवर्सिटी भी ले गया और यहाँ पहुंचकर एहसास हुआ कि जहाँ से मैं आया हूँ या वो इलाका तुर्की की हदूद में शामिल नहीं है और या ये यूनिवर्सिटी तुर्की की हदूद से बाहर है। लेकिन जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, एक आज़ाद ख्याल से आज़ाद ख्याल तुर्क में भी मिली असबियत मौजूद है और एक दफ़ा फिर इसका अंदाज़ा मुझे यहाँ मुतअद्दिद मेमो जैसी तालिबात से गुफ्तगू के दौरान हुआ। मुनव्वर अभी मुझे बहुत से मकामात दिखाना चाहता था जिनमें नाइट क्लबों के मकामात आहो फिगां भी शामिल थे, जहाँ सतर पोशी का तस्वुर दो गुलाब के फूल भी नहीं हैं, जिनका एहतमाम यूरोप के कई नाइट क्लबों में किया जाता है। लेकिन आज मुझे बहरहाल सूरत अर्ज़े रोम के लिए रवाना होना था, जहाँ से तेहरान, मशहद और ज़ाहिदान के रास्ते मैं जल्द से जल्द वापस
پاکستان جانا چاہتا تھا۔ پاکستان جس کے در و بام سے جدا ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے ہم وطنوں، اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کی باہوں میں لوٹنا چاہتا تھا۔ میں ہوٹل سے نکلتے ہوئے سامان کی پیکنگ کر کے آیا تھا اور مجھے صرف اتنا کرنا تھا کہ بل ادا کر کے ریلوے اسٹیشن پہنچنا تھا۔ ٹرین کی ٹکٹ میں خرید چکا تھا اور اب اس کی روانگی میں بہت کم رہ گیا تھا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر بل ادا کرتے ہوئے کاؤنٹر کلرک نے میرے لیے الوداعی کلمات کہے اور اس کے ساتھ ہی ایک لفافہ مجھے تھما دیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ چاک کیا۔ یہ سیو جان کا خط تھا۔ عطا، مجھے افسوس ہے کہ میں ناحق تم سے خفا ہوئی۔ اس سارے معاملے میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تمہیں ملنے کے لیے آئی تھی مگر تم ہوٹل میں موجود نہیں تھے۔ میں شام کو 6 بجے آؤں گی، میرا انتظار کرنا۔ سیو جان۔ مسافر انتظار کی لذت سے محروم ہوتے ہیں۔ ارض روم کی طرف جانے والی ٹرین میں بیٹھے ہوئے میں نے سیو جان کے خط کو بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سیو جان۔ ارض روم ترکی کا مشہور قصبہ ہے اور اس کی شہرت زلزلوں کی وجہ سے بھی ہے۔ میرا یہاں قیام کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن 38 گھنٹے کے طویل سفر نے مجھے تھکا دیا تھا۔ ازمیر سے گاڑی سمندر کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف سمندر ناقابل فراموش منظر ہے۔ ٹرین ترکی کے بہت سے شہروں کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے۔ چنانچہ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے انقرہ دیکھنے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ تاہم 38 گھنٹے کے سفر کی تھکاوٹ اپنی جگہ تھی۔ چنانچہ ارض روم پہنچتے ہی میں نے یہاں کے ایک سب سے بڑے ہوٹل پولت کا رخ کیا اور چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد قصبے کی سیر کو نکل گیا۔ میری ملاقات یہاں پاکستانی نوجوانوں سے ہوئی جن کی منزل جرمنی تھی۔ ان کا تعلق انتہائی مفلوق الحال گھرانوں سے تھا اور یہ نیم خواندہ لوگ تھے۔ ان میں سے ایک صاحب کو ان کے ہمراہی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ احباب نے یہ ڈگری انہیں جہالت میں ڈاکٹریٹ کے حوالے سے دی ہے۔ موصوف نے سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر اتنی سلوٹیں تھیں کہ لگتا تھا گھڑے میں سے نکال کر پہنا ہے۔ انہوں نے گلے میں ایک ہزار بند باندھا ہوا تھا جسے وہ نیک ٹائی قرار دیتے تھے۔ انگریزی کے ایک فقرے پر انہیں عبور حاصل تھا اور یہ فقرہ ڈو یو نو انگلش تھا جو وہ ہر یورپین ٹورسٹ کے پاس بنفس نفیس پہنچ کر دہراتے تھے، اور جب وہ جواب میں بیزاری سے نو کہتا تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا۔ ایک ٹورسٹ سے جب انہوں نے ڈو یو نو انگلش والا سوال کیا تو اس ستم ظریف نے جواب میں یس کہہ دیا، جس پر موصوف اتنے آزردہ ہوئے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس رکنا گوارا نہیں کیا۔ ان سیدھے سادے پاکستانیوں میں ایک تیز ترار شخص بھی تھا۔ اس کے چہرے سے عیاری ٹپکتی تھی۔ اس کا نام طاہر تھا۔ یہ پھیرے باز تھا۔ پھیرے باز سمگلروں کی ایک قسم ہے۔ سمگلر چوری چھپے مال سمگل کرتے ہیں جبکہ پھیرے باز متعلقہ حکام سے مل کر بارڈر کے رستے کھلم کھلا مال سمگل کرتے ہیں۔ اس شخص کو اپنی کاروباری ضرورت کے مطابق ترکی بھی آتی تھی۔ یہ شراب کا رسیہ تھا۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی یہ حضرت نیم مدہوش تھے۔ آپ امریکہ سے واپس کیوں آ گئے؟ کیا گرین کارڈ نہیں ملا؟ طاہر نے پوچھا۔ 101 گرین کارڈ چھوڑ کر آ رہا ہوں کیونکہ ہر امریکی لڑکی وہاں گرین کارڈ ہے۔ تو پھر پاکستان میں اعلیٰ ملازمت کی پیشکش ہوئی ہوگی۔ ہاں، واپس جا کر اپنی 323 روپے ماہوار کی نوکری جوائن کر لوں گا۔ امریکہ میں آپ کیا کرتے تھے؟ ایک ایگزیکٹو پوسٹ پر تھا۔ ایئر کنڈیشن گھر، ایئر کنڈیشن کار، جوانی کے دن، مرادوں کی راتیں۔ اور پاکستان میں بسوں میں دھکے، ٹوٹی سڑکیں، گرد و غبار۔ تو پھر آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ میں اس کی اس بات کا کیا جواب دیتا؟ میری بات اسے تو کیا، امریکہ میں مقیم دوستوں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا اسے اس کی سطح پر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یقین تھا وہ پاکستانی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا ہوگا۔ یاری دوستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یاروں کے لیے تو جان بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ اس نے فلمی انداز کا ڈائیلاگ دہرایا۔
تو بس تم یوں سمجھ لو کہ پاکستان کے ساتھ میری یاری ہے، میں زیادہ دیر تک اس سے دور نہیں رہ سکتا، مگر لگتا ہے اسے میری یہ بات دل کو نہیں لگی۔ چنانچہ اس نے اپنا بیگ گلے میں لٹکایا اور کہا، آئیں جی ایک چکر ذرا بازار کا لگاتے ہیں۔ یہ بازار حسن تھا۔ لوہے کے پنجرہ نما کیبنوں میں مختلف عمروں کی عورتیں برہنہ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے صرف زیر جامہ پہنا ہوا تھا۔ ان پنجروں کے باہر ایجنٹ حضرات کرسی میز پر بیٹھے رقم وصول کرنے کے بعد ایک ٹوکن ایشو کرتے تھے اور پھر گاہک کے لیے پنجرے کا دروازہ کھل جاتا تھا۔ یہ عورتیں گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہیجان انگیز حرکتوں میں مشغول تھیں۔ یہ ایک مکروہ منظر تھا جس سے کسی سفلے ہی کے سفلی جذبات مشتعل ہو سکتے تھے۔ ایک فربا عورت تماشائیوں کی طرف منہ کیے ایک بوڑھے ملازم سے اپنے جسم کے ایک ایسے حصے کا مساج کرا رہی تھی جس کے لیے اس بزرگ کے دونوں ہاتھ ناکافی ثابت ہو رہے تھے۔ یہاں بہت سے یورپین ٹورسٹ بھی گھوم رہے تھے اور غلیظ فکریں ہواؤں میں اچھال رہے تھے۔ عورت کی یہ تذلیل دنیا کے ہر اس خطے میں ہوتی ہے جہاں کیپٹلزم کا افریت مادی سہولتوں کے نام پر انسان کو اس کی تمام اخلاقی، سماجی اور قومی وفاداریوں سے منحرف کر دیتا ہے۔ جب میں ڈاکٹر صاحب اور طاہر کے ساتھ انسانوں کی اس منڈی سے باہر نکلا تو میرا جی چاہا کہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے خدا سے فریاد کروں کہ اے باری تعالیٰ، تو نے انسان کو اتنا ابو الہوس کیوں بنایا ہے کہ ہوس کو نظام کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور اس نظام کا رزق بننے والے رضاکارانہ طور پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر پنجروں میں آباد ہو جاتے ہیں۔ ارض روم کی گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک گراؤنڈ میں والی بال کھیلتے نوجوانوں سے مسجد کا پوچھا تو وہ کھیل چھوڑ کر سب کے سب ایک قافلے کی صورت میں ہمارے ساتھ چل پڑے۔ ان میں ایک 13 سالہ بچہ بھی تھا۔ پاکستان؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں پاکستان، میں نے جواب دیا۔ مسلمان؟ یہ اس کا سوال نہیں تھا بلکہ اس یقین کا اظہار تھا کہ تم مسلمان ہی ہوگے، مگر اس کا اگلا سوال انتہائی دلچسپ تھا۔ حنفی؟ ہاں حنفی، میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور اس نے گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ الحمدللہ۔ وضو کرنے کے بعد نماز کی نیت باندھنے سے پہلے میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سب نوجوان جو ہمیں مسجد کے اندر تک لے آئے تھے بلکہ وضو میں بھی شریک ہوئے تھے، غائب ہو چکے تھے۔ ان غائب ہونے والوں میں وہ 13 سالہ بچہ بھی شامل تھا جس نے میرے حنفی ہونے پر وفور مسرت سے الحمدللہ الحمدللہ کہا تھا۔ ترکی کے اس قصبے میں انسانوں کی متذکرہ منڈی کے علاوہ استنبول سے بالکل مختلف فضا تھی۔ یہاں مغربی تہذیب کا غلبہ نہیں تھا۔ ارض روم کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے دریچوں میں سے جھانکتی سیاہ آنکھیں ایک جھلک دکھاتی اور پھر کشمیری سیبوں جیسے گلاب حیا سے تمتما اٹھتے۔ طاہر یہاں بھی میرے ساتھ تھا۔ استنبول جاتے ہوئے ایک دفعہ ارض روم میں میرا داور ختم ہو گیا۔ طاہر ارض روم کی ایک نئی جہت سے مجھے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا کہ شراب کی دکان کہاں ہے؟ اس نے ناراضگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک اور دکاندار سے پوچھا، اس نے بھی بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر میں ایک تیسری دکان پر پہنچا اور دکاندار سے پوچھا، یہاں شراب کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر کہا، مجھے علم ہے کہ شراب کی دکان کہاں ہے، مگر میں تمہیں اس کا پتہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔